سب مل کے دعا امام اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ اس دن بھی مجلس میں عرض کیا تھا کوشش کیا کریں کہ سینٹر میں بیٹھا کریں اور تاکہ جسم بیدار رہے تو گفتگو کا اثر بھی انسان کے وجود پہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پہ۔ جس طرح نماز جماعت کے لیے ہے نا کہ جو پہلی صف میں ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ خیر اور خیرات کے لیے ہمیشہ آگے آگے بیٹھا کرو، آگے آگے جایا کرو۔ کہ اگر اب یہاں پہ اعلان ہوتا کہ مثلاً آج کی مجلس میں آئی فون بانٹا جائے گا اور جو پہلے ہوگا اور آگے ہوگا اسے دیا جائے گا تو شاید ہی کوئی بندہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، سارے صفوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا اور مٹیریل چیزوں کی ویلیو ہے میری زندگی میں، اسی طرح عبادات کی ویلیو میری زندگی میں ہونی چاہیے۔ کہ آپ پاکستان جب ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 8 سال کے بچے 10 سال کے بچے بالکل ممبر کے آگے آگے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک تربیت ہوتی ہے بچپن سے کہ آپ کو لگاؤ ہونا چاہیے ذکر محمد اور آل محمد سے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی نماز بڑی مشہور اور معروف تھی کہ لوگ رات کے 2:30 بجے 3 بجے جا کے اپنی جگہ ریزرو کر لیتے تھے کہ جب آئیں گے تو شاید ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے۔ اور اس وقت واقعاً پاکستان میں جب محرم آتا ہے تو محرم کے دنوں میں لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر مجلس 11 بجے شروع ہو رہی ہے تو لوگ 9 بجے 8:30 بجے، کچھ لوگ تو آفٹر نماز مغرب و عشاء آ کے اپنی جگہ بک کر لیتے ہیں۔ ایک شوق، جب تک یہ محبت آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، ذکر محمد اور آل محمد کے سننے کی محبت، ذکر محمد اور آل محمد میں شرکت کی محبت، ذکر محمد اور آل محمد کے لگاؤ کی محبت، تب تک ہم اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی انسان مال دنیا کے پیچھے دیوانہ ہے تو اس کا ریزن ہے
اگر کوئی انسان فٹ بال کا شوقین ہے، کرکٹ کا شوقین ہے، یہ عجیب راز انسان ہے کہ فرمایا کہ جتنی بھی انسان کے وجود میں چیزوں کی گریوٹی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے. اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو انسان کے وجود سے اس کی کشش بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. کہ مثلا شیعہ سے پوچھو کہ کہاں جانا ہے تو کہتا ہے میں نے کربلا جانا ہے. ہندو سے پوچھو کہ تو نے کہاں جانا ہے، کہے گا میں نے مندر جانا ہے. اگر اپنے علاقے میں رہتے ہو تو ہر انسان کا رجحان کسی نہ کسی چیز کی طرف ہوتا ہے. اگر آپ پیدل کربلا کی طرف سفر کرتے ہو تو ہندو پیدل بتوں کی طرف سفر کرتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ میرا بچہ روئے تو میں پوری رات جاگوں؟ مجھے سکون نہیں، مجھے آرام نہیں، مجھے نیند نہیں آتی اگر میرا بچہ بیمار ہو جائے. لیکن پڑوس کا بچہ روئے تو میری نیند خراب ہوتی ہے کہ بوڑھوں بھائی اپنے بچے کو چپ کراؤ، میری نیند خراب ہو رہی ہے. اپنے بچے کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں صبح سے شام تک، ایک اچھا اسکول، اچھا لباس، اچھی غذا، اچھا کھانا. لیکن یہی جذبات میرے کسی اور کے لیے کیوں نہیں ہوتے جو اپنے بچے کے لیے ہیں؟ فرمایا اس کا سبب، اس کا ریزن ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے محبت. صبح سے شام تک یہ محبت آپ سے محنت کرواتی ہے. یہ اتنی انرجی جو میرے بدن میں آتی ہے، اس کا ریزن صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے محبت. اب محبت اگر پتھر سے ہو جائے تو میں پتھر کے پیچھے، اگر محبت سونے سے ہو جائے میں سونے کے پیچھے. یہی محبت اگر کسی انسان کے ساتھ ہو جائے میں صبح سے شام تک اس کو پانے کے لیے محنت کرتا ہوں. یہی محبت اگر کسی ملک سے، کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے ہو جائے، ہر انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ مجھے سکون عطا فرما. اصلاً کبھی سوچا ہے کہ یہ سکون کس بازار میں ملتا ہے؟ دنیا کی کون سی دکان ہے جو آپ کو کہے کہ مجھے $10,000 دو میں تجھے سکون دیتی ہوں؟ نہیں دے سکتی. دنیا کا وہ کون سا مال ہے کہ جہاں پہ آپ ملینز آف ڈالر خرچ کریں لیکن آپ کو وہاں سے سکون ملے؟ کسی نے سمجھا کہ سکون مال میں ہے، مال مل گیا لیکن سکون نہ ملا. کسی نے کہا کہ سکون آسٹریلیا کی نیشنلٹی میں ہے، جب مل گئی کہ اب بھی سکون نہیں آیا مولانا. کسی نے کہا شادی کروں گا تو سکون ملے گا، بیوی آ گئی کا سکون تو اب بھی نہیں ملا. کچھ نے کہا تو ہم اور زیادہ سکون تباہ ہو گیا ہے. کسی نے کہا مولانا دعا کریں کہ اولاد ملے شاید مجھے سکون مل جائے. جس دن اولاد پیدا ہوئی تھوڑا سکون آیا، لیکن دن جیسے گزرتے گئے وہ سکون کی کیفیت جو پہلے تھی ویسی رہی. ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ایکٹریس جس نے خودکشی کر لی، بلینز آف ڈالر کی مالک، دنیا میں سب سے زیادہ شہرت، انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ لائکس اینڈ فالوورز. لوگ پریشان تھے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس گھر ہے، مطلب اس کے پاس جو تھا لوگ رش کھاتے تھے کہ میرے پاس بھی ہو. جس گاڑیوں پہ چڑھتی تھی، جن گھروں میں رہتی تھی، لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایسا گھر مجھے مل جائے، ایسی گاڑی مجھے مل جائے. لیکن اس نے خودکشی کر لی اور خط لکھا کہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی. مال ملا، دولت ملی، حسن ملا، واہ ملی، شہرت ملی، لیکن یہ بے چینی گئی نہیں. تو میں نے سوچا شاید موت اختیار کر لوں، مرنے کے بعد شاید مجھے سکون مل جائے. اب اللہ عالم اس کو ملا کہ نہیں ملا. تو دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز اگر آپ سے بولا جائے نا کیا ہے، وہ نعمت سکون ہے. کہ خدا کہتا ہے ہم نے اپنے حبیب کے دل پہ کس چیز کو نازل کیا؟ سکون کو نازل کیا. کہ مولا حسین کا سر قلم کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے حسین کے چہرے پہ کس چیز کو دیکھا؟ سکون کو دیکھا، اطمینان کو دیکھا. کہ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی پریشان تھا اور سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون کے ساتھ کھڑی تھیں. یہ سکون کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سکون کی طاقت نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی پڑھا لکھا بندہ،
نہ کسی ٹیبلٹ میں، نہ کسی چیز میں سکون نہیں ملتا. اصلاً یہ صبح سے شام تک پورا ہفتہ کام پہ جانے کے بعد آپ ان انگریزوں سے پوچھو گے کہ 2 دن پب میں جاتے ہو، کلبز میں جاتے ہو، کیا لینے؟ تو کہتے ہیں ہم پیس آف مائنڈ کے لیے جاتے ہیں، سکون کے لیے جاتے ہیں. شراب کیا کرتی ہے؟ نشہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو کوئی اعلیٰ قسم کا ڈپریشن ہے، پریشانی ہے. جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس پریشانی کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. لیکن یہ پریشانی شراب پینے کے بعد کتنی دیر تک نہیں ہوتی؟ جب تک بندہ ٹن رہتا ہے. جب تک نشے میں ہے تو پریشانی ہے ہی نہیں. لیکن یہ پریشانی کا جانا کیسا ہوا؟ جیسے نشہ ٹوٹا پریشانی وہیں کے وہیں کھڑی ہے. کہ آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے گولی کھائی، اس سر درد کی گولی نے آپ کو سن کر دیا، بے حس کر دیا. لیکن جیسے نشہ ٹوٹا درد پھر وہیں کا وہیں واپس آ گیا. اللہ کہتا ہے قرآن میں شفا ہے. شفا کا مطلب دردوں کو مٹانے والی کتاب ہے. شفا کا مطلب بیماری کو ختم کرنے والی کتاب ہے. دنیا کے ڈاکٹرز آپ کو گولیاں دیتے ہیں درد بھلانے کے لیے، درد مٹانے کے لیے نہیں. اسلام کہتا ہے میرا کانسیپٹ ہے درد مٹانے کا، نہ کہ درد بھلانے کا. بھلانا غفلت کو کہتے ہیں. کہ آپ کے گھر میں بیوی ہے لیکن آپ غافل ہو کہ میری بیوی نہیں ہے. آپ کی اولاد ہے پر آپ غافل ہو جاؤ کہ میری اولاد نہیں ہے. خدا ہے پر بندہ غافل ہو جائے کہ خدا نہیں ہے. میرے غافل ہونے سے چیز دور نہیں ہو جاتی. تو مثلا یہ گلاس میرے سامنے ہے لیکن میں غافل ہو جاؤں کہ گلاس ہے ہی نہیں، تو میرے غافل ہونے سے گلاس اپنی جگہ سے تو نہیں ہٹتا، یہ تو وہیں کا وہیں پڑا ہے. تو دنیا کی کوئی بھی ایسا بازار نہیں ہے، کوئی بھی ایسی دکان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مال نہیں ہے جو اس دنیا میں آپ کو سکون عطا کرے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں. کتنی میٹھی بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. لیکن جوان نے کہا مولانا اتنا ذکر کیا دل ہو ہی نہیں رہا. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشاء سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، بدکاریوں سے بچاتی ہے. کہ مولانا نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. وہ کون سی نماز ہے جو مجھے منکر سے بچائے گی؟ وہ کون سی نماز ہے جو مجھے فحشاء سے بچائے گی؟ وہ کون سا ذکر ہے جو میرے دل کو مطمئن کرے گا؟ تو آپ نے راز سکون کو سمجھنا ہے کہ سکون کس چیز سے ملتا ہے. کہ شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ انسان اسی لیے ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے، اور مقصد وہ ہو جو تابع عقل ہو. اب محبت سے انسان بچ نہیں سکتا. کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خوبی کرے آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. الناس عبید الاحسان. اگر کوئی آپ پر احسان کرے آپ اس کے غلام بن جاتے ہو. کسی نے کہا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، شاید مثال دی تھی میں نے، کہ جب یہ بچہ شکم مادر میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، کا 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے. خواتین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ کو الٹیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے ایک وزن ہے، ایک بھاری پن ہے پیٹ میں. 9 مہینہ یہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے. مطلب بچہ آتے ہی کچھ دیتا نہیں ہے، جو چیز دیتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے. اب یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف ختم ہو، نہیں. نارمل ڈلیوری ہو تو حد اعلیٰ قسم کی تکلیف. کہ روایت میں ہے کہ جو خاتون بچہ پیدا کرتی ہے اس کی مثال ایسے ہے، خدا اس کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی خود شکم مادر سے پیدا ہوئی ہے. اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس ماں کو اتنی جزا دیتا ہے. لیکن بچہ شکم میں تھا تو تکلیف، پیدا ہوا تو تکلیف. اور یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف کو ختم کر دے، نہیں. پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کو پیتا ہے اور زیادہ تکلیف. اور جب تک یہ بڑا ہو ماں اس کی گندگی اٹھاتی ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے، کبھی روتا ہے کبھی کیا. کہا جب تک یہ جوان نہیں ہوتا
سوجھ بوجھ کا حامل نہیں ہوتا تب تک ماں کو تکلیف دیتا رہتا ہے. تو مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کے بندھن کو, کنیکشن کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف دیے جا رہا ہے لیکن ماں سینے سے لگائے جا رہی ہے, یہ جگائے جا رہا ہے ماں جاگے جا رہی ہے. یہ نہیں کہ بولے کہ میں نے کیا بگاڑا, یہ بچہ اتنا مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے, اس بچے کو چھوڑ دے. مولا اس بچے نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ماں اسے محبت کرے, نہ کوئی اس نے آتے ہوئے کوئی احسان کیا ہے کہ ماں اس کے احسان کا بدلہ چکائے, بلکہ ماں کے احسان ہے, اسی کے خون سے بنا. کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کو آپس میں جوڑے رکھا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہ ماں کا ہے, یہ کمال نہ بچے کا ہے, چیز کا کمال ہے کہ یہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہوئی ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے جب ماں پہلی مرتبہ بچے کو دیکھتی ہے تو ماں تکلیفوں کو بھول جاتی ہے, اور اسے کیا ملتا ہے, سکون ملتا ہے. کہا کربلا مومن کی جنت ہے. مولانا سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کہ جنت وہ جہاں باغ و باغات ہوں, ہریالی ہو, ٹھنڈی ہوائیں ہوں, شہد کی نہریں ہوں, دودھ کی نہریں ہوں, غلما ہوں, حوریں ہوں, خادم ہوں. لیکن جب کربلا اترے, شدید گرمی, پیدل سفر طے کیا حرم امام حسین کے لیے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, گھٹنوں کی تکلیف, قدموں کی تکلیف, پسینہ ہی پسینہ کا سمجھ نہیں آتا. پھر کیوں کہتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ کون سی دودھ کی نہریں ہیں کربلا میں, کون سی شہد کی نہریں ہیں کربلا میں. جب تک بندہ کربلا پہنچے پاؤں کتنے تھک جاتے ہیں, چھالے پڑ رہے ہیں لیکن کہہ رہا ہے جنت ہے, پسینہ بہ رہا ہے کہہ رہا ہے جنت ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے کہہ رہا ہے مومن کی جنت ہے. کیا مولانا صحیح کہہ رہے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, گھٹنوں میں بل پڑ جاتے ہیں, لیکن قبلہ جب ہم بین الحرمین پہنچتے ہیں اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے تو ایسا سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی کیا ہے, جنت ہے. پتا چل یہیں پہ محسوس کر سکتے ہو. مثلا کوئی آدمی کو بخار ہو, بیمار ہو, گھٹنے کی تکلیف, پیٹ کی تکلیف, کمر کی تکلیف, کڈنیز کا انفیکشن, اب اس کے سامنے بہترین سفرہ لگاؤ, کھانا اچھا لگے گا. دنیا کی ہر نعمت جس کی تمنا جوانی میں کرتا تھا, بڑھاپے کہے گا یہ چیزیں جوانی میں دیتے نا مجھے, بڑھاپے میں میرے کس کام کی. تو جب آپ سکون کرنے میں بھی وجود میں سکون ہے ہی نہیں, میں مسجد میں بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا, میں اپنی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا, میں پیسوں سے بھرے کمرے میں بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے, کھانا پینا, لذت نکاح, شہوت, یہ ساری چیزیں سیکنڈ ہیں. پہلے انسان کے وجود کے اندر سکون ہونا چاہیے. لیکن کوشچن وہیں کا وہیں کھڑا ہے, سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ آپ نے کہا مولانا ہم نے امام حسین کے روزے کو دیکھا, سکون مل گیا. بچہ پیدا ہوا, ماں نے بچے کو دیکھا, سکون مل گیا. جوان نے فراری گاڑی کو دیکھا, سکون مل گیا. سکون واقعا ہے کس میں, کبھی اس میں, کبھی اس میں, کبھی اس میں. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سکون اتنا گھوم رہا ہے کہ کبھی پیاس لگی, پانی کا گلاس پیا تو سکون مل گیا, کبھی بھوک لگی, کھانا کھایا تو سکون مل گیا. طلب پوری ہوتی گئی, مجھے سکون ملتا گیا, اور طلب پورے ہونے کے بعد پھر میں بے سکون ہو گیا. سکون کس چیز میں ہے؟ اگر آپ یہ بولو گے کہ مولانا سکون امام حسین کے روزے میں ہے, تو روزہ کس چیز کا بنا, سونے کا. تو اگر سکون گولڈ میں ہے تو آپ کو ایڈلیڈ میں یا میلبرن میں جو ان کی مارکیٹوں میں گولڈ ملتا ہے ان سے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر یہ بولو گے ذریعہ امام حسین میں سکون ہے تو ذریعہ امام حسین چاندی کی ہے, اور جو چاندی تمہارے ملک میں اویلیبل ہے اس چاندی کو چومنے سے تجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟
اگر یہ بولو گے کہ امام حسین کے بین الحرمین میں سکون ہے تو بین الحرمین کی ٹائل میں اگر سکون ہے تو یہ ٹائل تمہارے گھر میں بھی لگی ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ ذکر علی میں سکون ہے تو بھائی اگر ذکر امیر المومنین میں سکون ہے تو سکون سب کو ملنا چاہیے نا. شیعہ سنے تو چہرہ کھل جائے, دشمن سنے تو چہرہ بگڑ جائے. یہ کیسا سکون ہے کہ ایک ہی نام آپ کو سکون دیتا ہے, دوسرے کو جلا دیتا ہے. ایک ہی ذریعہ امام حسین آپ کو سکون دیتی ہے, مد مقابل وہ دشمن اہل بیت ہے جو ذری کو اپنے بم کے ساتھ اڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ یہ بولو گے نا نام خدا میں سکون, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو ذکر خدا سے مجھے سکون مل رہا ہے, کسی کافر کو کیوں نہیں ملتا, کسی ہندو کو کیوں نہیں ملتا؟ واقعاً سکون کہاں ہے؟ فرمایا سکون ذریعہ حسین میں نہیں, نہ ہی بظاہر سکون نام خدا میں ہے, نہ ہی سکون بین الحرمین میں ہے. فرمایا تجھے ذریعہ حسین سے سکون اس لیے مل رہا ہے کیونکہ تجھے حسین سے محبت ہے. سکون کو خدا نے محبت میں رکھا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے سکون ملتا ہے. اب فرق ہے محبت تا محبت میں. اگر محبت جاہلانہ ہو سکون دے گی پر ٹیمپریری دے گی, اگر محبت عاقلانہ ہو سکون ملے گا پر دائمی سکون ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. تبھی اہل بیت نے فرمایا کہ اے مومن اے جوان, خطرناک ترین نقطہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ نقطہ محبت ہے. تبھی فرمایا بچوں کو محبت سے روک نہیں سکتے, نسلوں کو یہ سمجھاؤ کہ جس سے محبت کر رہے ہو کیا وہ محبت عاقلانہ ہے یا محبت جاہلانہ ہے. حسین چہرہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے, لیکن اس حسن کی وجہ سے اگر محبت کرو گے اور جب وہ چہرہ حسین نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ محبت ختم ہو جائے گی. بیوی نے مرد سے اس لیے محبت کی کیونکہ بڑا اسمارٹ تھا, بڑا خوبصورت تھا, اور شوہر نے اب زوجہ سے اس لیے محبت کی کیونکہ چہرے کی خوبصورت تھی. سوال یہ ہے کہ جب کل خوبصورتی نہ رہی تو پھر محبت کا کیا ہوگا؟ فرمائے محبت ان چیزوں سی وجہ سے کرو جنہیں اللہ نے بقا عطا کی ہے. حسن کو بقا نہیں ہے پر اخلاق کو بقا ہے. حسن کبھی بھی جا سکتا ہے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے, اخلاق تو نہیں جاتا نا اگر انسان اپنے اخلاق کو ثابت رکھ سکتا ہے. آغا نراقی فرماتے ہیں انسان یہ سوچ سمجھ کے محبت کیا کرو کہ کس چیز سے محبت کر رہے ہو, کیونکہ محبت اتنی خطرناک ہے تمہاری ساری انرجیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اولاد سے محبت ہے, صبح سے شام تک محنت کرو گے. مال سے محبت ہے, کمانے کے لیے محنت کرو گے. گاڑی سے محبت ہے, حاصل کرنے کے لیے محنت کرو گے. کسی خاتون سے محبت ہے, اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو گے. اور فرمایا پھر تمہارا سارا سکون, تمہارا سارا چین اسی میں لگ جاتا ہے. جب تک دیکھو نہیں سکون نہیں ملتا, بات نہ کرو سکون نہیں ملتا, چیز کو حاصل نہ کرو سکون نہیں ملتا, کیونکہ محبت میں خدا نے سکون رکھا ہے. اب اگر محبت غلط بندے سے تو سکون غلط بندے سے ملے گا, محبت اچھے بندے سے تو سکون اچھے بندے سے ملے گا. لیکن تو نے یہ سوچنا ہے کہ بقا کس محبت میں ہے. اگر فنا سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے, ہمیشہ بے سکون رہو گے. لیکن اگر بقا سے محبت کرو گے تو تمہارے سکون کو بقا مل جائے گی. تبھی آغا نراقی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو گے انتہا نجاست ہے, کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے, لذتیں نکالو گے انتہا نجاست ہے. فرمایا انسان ایسی لذتوں کا عاشق کیوں بنتے ہو جن کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو. بہترین کھانا کھاؤ, 2 گھنٹے کے بعد کیا حال ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ خدا یہ حال کرتا کیوں ہے بھائی؟ خالق مطلق ہے,
کوئی بہتر کنڈیشن بنا دیتا ہمارے کھانے پینے کی. گندگی، بدبو، گھن آئے انسان کو، کیوں کرتا ہے؟ ایون یہی انسان جو اتنا خوبصورت ہے، سوٹ پینٹ پہنتا ہے، آج بڑے سے بڑا مولانا مر جائے 2 دن نہیں رکھو گے آپ اس کو گھر پہ، ایسی بدبو آئے گی، فوراً کہو گے جا کے اس کے جسم کو دفنا دو. کوئی حکمت تو ہے نا پروردگار عالم کی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جتنی لذت یہ دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے، بلکہ یہ تمہارا وہم اور تمہارا دھوکہ ہے کہ یہ لذت ہے. صرف میں نے لذت اسی لیے رکھی تاکہ تیرے وجود میں شوق پیدا ہو کھانے کا. اگر خدا شہوت میں لذت نہ رکھتا میاں بیوی میں الفت نہ ہوتی. اگر خدا کھانے میں لذت نہ رکھتا آپ سفرے تک نہ جاتے. آپ بولتے 2 گھنٹہ بھی کھانا کیوں کھاؤں، $12 پیسے کما لوں. اگر خدا لذتیں نہ رکھتا، ایک لذت زبان پہ رکھی تاکہ ذائقے پیدا کرے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو، بدبودار چیزوں کی طرف ہم نہ جائیں. خوشبو بنائی تاکہ طاہر چیزوں کی طرف جائیں، ذائقہ دیا تاکہ اچھی چیزوں کی طرف جائیں. مطلب آٹومیٹیکلی سینسر ہمارے وجود میں رکھا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہم نے کیا نہیں کھانا. جس چیز میں بدبو ہے اس چیز کو نہیں کھانا، جس چیز میں خوشبو ہے، جس چیز کا ذائقہ ہے، انسان اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن فوراً اس کی شکل اور ہیکل کو بدل سے شام تک میرا کام یہی کچن میں کھڑی رہوں. کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ اموات ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہیں. وہ مہینہ جو صحت کا مہینہ تھا لیکن ہمارے لیے بیماریوں کا مہینہ بنا دیا ہم نے، صرف اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا ہر لذت کی انتہا نجاست بنائی، یہ بتانے کے لیے کہ عاشق بنو تو طہارت کے عاشق بنو، نجاستوں کے عاشق نہ بنو. اب اگر کسی کی محبت مثلاً ڈالر سے، ایک نیچرل چیز ہے، اب اس کے سامنے اگر پورا بیگ بھر لیا جائے مثلاً $1 ملین کا تو یہ کتنا خوش ہوگا. کیونکہ محبت ہے نا، جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کو اسی چیز سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اولاد دیکھے گا سکون ملے گا، بیوی محبت ہے دیکھے گا کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. کئی ایسے گھر ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ کے سکون تو کیا، سکون تباہ ہو جاتا ہے ان کا. تبھی کا محبت پیدا کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون مل جائے گا آپ کو. اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے. دل کب مطمئن ہوں گے؟ جب خدا سے محبت ہوگی نا. جب مجھے خدا سے محبت ہے ہی نہیں تو نام خدا سے سکون کیسے ملے گا؟ امام حسین کو خدا سے محبت ہے. پوری دعائے عرفہ کھڑے ہو کر میرے امام حسین نے پڑھی ہے. جناب کمیل فرماتے جب دعا ختم ہوئی امیر المومنین کی، یہی دعائے کمیل، فرماتے جس مٹی پہ امیر المومنین نے سجدہ کیا تھا پوری مٹی علی کے آنسوؤں سے کیا ہو گئی؟ گلی ہو گئی. جناب سیدہ جب نماز میں کھڑی ہوتی تھی ترتعش وجودها، فرمایا اللہ کے جاہ و حشمت کی وجہ سے سیدہ کے وجود کی ہڈی ہڈی اللہ کے حضور میں کانپتی تھی. تو جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں ہوگی، محبتوں سے آپ اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے. بچہ جوان ہوگا آٹومیٹیکلی جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوگا، شادی کرے گا، اس کو پیسہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے. کہتے ہیں چیزوں کو چاہو ضرورتوں کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پہ نہیں. پیسہ کماؤ کیونکہ تیری ضرورت ہے، شادی کرو کیونکہ بیوی کی ضرورت ہے، اولاد پیدا کرو کیونکہ معاشرے میں نیک و صالح نسل کی ضرورت ہے، لیکن عاشق نہ بنا ان چیزوں کا. عشق بس کس سے کرنا؟ پروردگار عالم سے کرنا، محمد اور آل محمد سے کرنا. کسی خاتون نے کہا مولانا شوہر کی اطاعت کتنی واجب ہے؟ میں نے کہا جب تک واجب ہے تب، جب تک کہ یہ اطاعت اہل بیت اور خدا کی اطاعت کے مقابلے میں نہ آئے. اللہ نے کہا حجاب واجب ہے، مثلا کوئی شوہر کہے کہ حجاب سر سے اتارو، اب یہاں پہ شوہر کی سننی ہے اللہ کی سننی ہے؟ فرمایا اللہ کی سننی ہے. بیٹے پر باپ کی اطاعت واجب ہے، خدا نہ خواستہ باپ کہے کہ فلاں نشے والی چیز لے کر آؤ، اب یہاں پہ باپ کی سنے یا اللہ کی سنے؟ یہاں پہ اللہ کی سننی ہے. اسی طرح مرد پر ہے، بیوی سے محبت کرو، بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرو، لیکن وہ خواہش
جو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں آ جائے اسے پورا کرنے کا حق تجھے نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ خدا کے بندے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کی رضایت میں کرنا ہے۔ اب کئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کو ان سوسائٹیز میں پیش آتے ہیں۔ لاسٹ ایئر میلبرن میں کئی خواتین نے کوئسچنز کیے کہ مثلا طلاق کا حق خدا نے مرد کو دیا ہے، لیکن اس حق کا اگر مرد غلط فائدہ لے، مثال دے رہا ہوں، وہ بھی غلط ہے۔ ایک حدیث رسول گرامی کی فرماتا، اگر کوئی بیوی شوہر سے بیزار ہے، مثلا تنگ ہے اس کے اخلاق سے، اس کے مثلا کردار سے، رفتار سے، اب طلاق لینا چاہتی ہے لیکن مرد نہیں دے رہا، نہ اس کو رکھ رہا ہے، نہ اپنے اخلاق میں بہتری لا رہا ہے، نہ اس کا خرچہ دے رہا ہے، مطلب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فرماتے خدا ایسے بندے کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ دوسری طرف سیدہ فرماتی ہیں کہ خواتین نے پوچھا کہ بی بی مردوں کا بھی جہاد ہے، مرد میدان میں جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اللہ کی قربانی دیتے ہیں، مقام ملتا ہے شہید کا، اور اتنا بڑا مقام کہ جنت میں شہداء کا الگ ہی مقام ہے، الگ ہی بستی ہے۔ کہ سیدہ ہم عورتوں پر تو جہاد واجب نہیں، ہم تو تلواریں اٹھا کے میدان میں نہیں جاتی، تو کیا ہم اس اجر سے محروم ہیں؟ تو وہاں پہ سیدہ نے فرمایا کہ عورت کا جہاد ہے شوہرداری، یہ عورت کا جہاد ہے۔ اب میں نے کسی خاتون کو کہا، میں نے کہا مرد جب جہاد پہ جاتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے؟ کبھی تیر، کبھی تلوار، کبھی بم، پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ زخمی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کا جہاد ہے شوہرداری کرنا، اپنے ہسبینڈ کو سنبھالنا، تو میں نے کہا جہاد میں پھر تیر بھی لگتے ہیں، تلواریں بھی لگتی ہیں، تو اگر یہ آپ کا جہاد ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بد اخلاقی، بد رفتاری پہ عورت کیا کرے؟ جب سب یہ تیر ہے نا ایک طرح کی، اسے کیا مل رہی ہے؟ تکلیف مل رہی ہے۔ تو ایک خوجے تھے مولانا، میرے گھر میں تو ہر چیز اچھی چل رہی ہے، نہ میں اس کو تیر مارتا ہوں نہ تلوار مارتا ہوں۔ تو کہا پھر یہ شہید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بندے خدا، صبر ایمان کا آدھا حصہ، شکر ایمان کا آدھا حصہ۔ بیوی اگر بری ہے تو صبر کرو، ایمان کا آدھا حصہ، بیوی اچھی ہے تو شکر کرو، ایمان کا آدھا حصہ۔ اسی طرح عورت کے لیے اب ضرور نہیں ثواب کو کمانے کے لیے شوہر برا ہو جائے یا بیوی بری ہو جائے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں جتنا صبر کر سکتا ہوں صبر کروں، لیکن حق طلاق خدا نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے۔ ہم بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے، حقوق کو انجام نہیں دے رہا، تو پھر اپنے مرجع کی طرف رجوع کر کے وکیل کے ذریعے سے انسان خلا کے لیے بھی اقدام کر سکتا ہے۔ لیکن سوال ہوا کہ مولانا ہم نے طلاق تو لے لی اور سرکاری طلاق لے لی، تو میں نے کہا سرکاری طلاق پہلی بات تو شرعی طلاق نہیں ہے، آپ لے تو لیں گے لیکن آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے جب تک آپ کی شرعی طلاق نہیں۔ کہا نہیں مسئلہ نکاح کا نہیں ہے مولانا۔ میں نے کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کہ یہاں کی سرکار جب طلاق لیتے ہیں تو شوہر کا آدھا حصہ بیوی کو ملتا ہے۔ کہ مولانا وہ آدھا میرے لیے کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا اس آدھے سے افطاری بھی کرو گی تو حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جو ارث و میراث کی چیزیں بتائی ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں۔ ہاں اگر مرد راضی ہے اپنے اس مال کو بخشنے پر تو پھر وہ کیا ہے؟ حلال ہے، اگر راضی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح اگر خاتون نے اپنے پیسوں سے کوئی مال و منال بنایا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، اس پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جو انسان خود کماتا ہے وہ اس انسان کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن چند چیزوں میں عورتیں ڈیمانڈ کر سکتی ہیں، نفقہ عورت مانگ سکتی ہے، ایون جو دودھ عورت نے اس کے بچے کو پلایا ہے اس کی فیس بھی اپنے شوہر سے لے سکتی ہے۔ اللہ نے جو خواتین کے معاملات رکھے ہیں وہ ابتداء نکاح میں رکھے ہیں کہ آپ نے جتنا حق مہر مانگنا ہے آپ شروع میں مانگیں، کہ کوئی $1,00,000 رکھ سکتا ہے، کوئی 50,000 رکھ سکتا ہے، کوئی 1,000 بھی رکھ سکتا ہے، یہ حق آپ کو شروع میں دیا گیا ہے۔ اور خدا نے کہا یہ عند المطالبہ ہے، جب چاہو اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو۔ ایرانیوں میں ایک رواج ہے، الحمدللہ پاکستانیوں میں نہیں ہے، وہاں کی خواتین بہت زیادہ حق مہر رکھ دیتی ہیں، سونے کے 100 تولہ سونا، 200 تولہ سونا، 250 تولہ سونا۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی ہو رہی تھی، 250 تولہ سونا۔ میں نے کہا تمہاری اوقات 2 تولے کی نہیں ہے،
تو 250 تولہ سونا کہاں سے دے گا؟ تو فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں کھی دادے و کھی گرفتے، کس نے دیا ہے اور کس نے لیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس نیت سے اگر کوئی نکاح بھی کر رہا ہے، اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ ایرانیوں نے ایک فلم بنائی تھی، اس میں اس نے بیوی کو طلاق پر آ گئے اور بیوی نے حق مہر مانگا، تو وہ بیچارہ سمجھیں اس گنجا ہو گیا لیکن حق مہر دے ہی نہیں پا رہا تھا، پریشان ہو گیا وہ۔ تو اس کو جج نے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس نے حق مہر میں رکھا تھا کہ مثلا 5 تولہ سونا، اس نے کہا 5 تولہ تو کچھ بات نہیں، آپ دے دو۔ کہا نہیں، 5 تولہ سونا اور 2 کلو مکھیوں کے پر۔ وہ بھی اتنی چالاک عورت تھی، اب نہ اس کو 2 کلو پر ملنے تھے، نہ یہ اس کو طلاق دے پا رہا تھا۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے پھر وہی بات انسان کو کیا دی ہے؟ عقل دی ہے کہ حق مہر ڈیمانڈ اتنی ہونی چاہیے جتنا اگلا انسان دے سکے یا دینے کی سکت اس کے اندر ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یاد رکھیے سکون اصل میں محبت کے اندر ہے۔ جب آپ 17 سال کے ہوتے ہو، 18 سال کے ہوتے ہو، ایک یونیورسٹی کا بچہ تھا، کہنے لگا مولانا یہ آج چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔ کہتا ہے میں کالج میں پڑھتا تھا، ایک بچہ بڑا امیر تھا، بہت مہنگی گاڑی لے کے ہمارے کالج میں آتا تھا، اور ایک بار میں سائیکل پہ تھا، غریب آدمی تھا، تو اس نے مہنگی گاڑی لائی اور میری سائیکل کو لگائی، میری سائیکل گر گئی اور میری توہین کی۔ کہہ رہا اس کالج کے دنوں سے میرے اندر ایک غصہ پیدا ہوا کہ میں بھی بڑا ہوں گا اور کیا کروں گا، اتنی بڑی گاڑی لوں گا۔ اب کہتا ہے پوری زندگی میں اس گاڑی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا اور اپنی پوری زندگی اس امیری کے پیچھے لگا دی، اور جب وہ لوہا مجھے مل گیا تب میں نے کہا کہ میں کس چیز کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مطلب اس محبت نے میرے وجود کے سکون اور چین کو کیا کیا ہوا تھا؟ تباہ و برباد کیا ہوا تھا۔ تبھی اسلام میں ہے کہ شو بازی کرنا، شو آف کرنا حرام ہے، ریاکاری۔ فرما غریبوں کی بستیوں میں اگر رہتے ہو تو امیروں والے چوچلے نہ کیا کرو۔ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کیسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، وہاں ہر بندے کے پاس یا بائک ہے یا سائیکل ہے یا مثلا لو لیول ماڈل کی گاڑی ہے۔ اس سوسائٹی میں بندہ جائے اور مثلا پراڈو پہ جائے، لینڈ کروزر پہ جائے، کہا کیوں منع ہے؟ فرمایا کیونکہ تو غریبوں کے دلوں میں حسرت کو پیدا کرے گا، ان کی زندگی کی ڈائریکشن کو چینج کر دے گا۔ وہ تمہاری بڑی گاڑی کو دیکھیں گے، حسرت پیدا ہوگی، حسرت محبت پیدا کرے گی، اور یہ محبت ان کے سکون کو تباہ کر دے گی کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں معصوم فرماتے جوان نگاہ حرام سے بچو۔ متقی آدمی سکون میں ہوتا ہے۔ فرمایا امیروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کرو۔ امیروں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ تمہاری کمائی $1000 میں ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ملینز اینڈ لاکھوں ڈالرز کی باتیں ہوں گی تو وجود میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ کئی ینگ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، جب ان کی فرینڈشپ امیروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر ویسی گھڑیاں، ویسی واچیں، ویسی انگوٹھیاں اور ویسے تیور، بندہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ 4 دن اس کے ساتھ رہنے میں سمجھتا ہے کہ میں بھی پتا نہیں کیا ہوں، ارب پتی ہوں اور کروڑ پتی ہوں، اور ہمیشہ غصے میں رہتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، میرے پاس وہ کیوں نہیں۔ اس کی زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، پھر فرماتے ہیں حسرت تمہارے اندر غم کو وجود میں لاتی ہے۔ کہ مولانا بیوی کا موڈ ایک دم اچھا تھا، کسی رشتہ دار کی شادی تھی، ہو کر آ گئی اور ایک دم غصے میں، کوئی شادی پہ بھیجا ہے، خوش ہونا چاہیے کہ فلاں نے سونے کا سیٹ پہنا ہوا تھا، فلاں کو شوہر نے ہیرے کی پتہ نہیں انگوٹھی دی، فلاں کو ڈائمنڈ کا ہار دیا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھ کے آئے تو کیا پیدا ہوا؟ حسرت پیدا ہو۔ کیوں فرمایا کہ بازاروں میں زیادہ دیر نہ جایا کرو؟ کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ جیب میں 1 پائی نہیں لیکن پورا مال گھومے گا، گھر جائے گا منہ لٹکا ہوا، کیونکہ چیزوں کو دیکھا، حسرت پیدا ہوئی، غم لے کے گھر آ گیا۔ لیکن ایک نے کہا مولانا ہم بڑے تیز ہیں،
کہ ہم کیا کرتے مولانا، جاتے ہیں مال میں ٹرالی بھی ساتھ لیتے ہیں، اور جو اچھا لگتا ہے ٹرالی میں ڈال کے اینڈ میں ٹرالی وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ وہ حسرت کو بھی پورا کر کے باہر نکل کے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا حسرت پھر وہیں کی وہیں تو رہی نا، کیونکہ ٹرالی گھر تک نہیں آئی۔ بندہ جوان ہے، جوانی میں ہر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، سیدھی بات ہے۔ اب اگر یہ نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا، دیکھتا جائے گا، حسرت پیدا ہوگی نا، یہ بھی چاہیے، یہ ملنا اس کو کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف دیکھ کے اپنے اندر کیا پیدا کرے گا؟ حسرت پیدا کرے گا۔ اب کیوں کہا کہ یہ میڈیا، ٹی وی اینڈ سینما یہ انبیاء و شیطان ہیں، شیطان کے نبی ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسرت، غم۔ آج کا جمع بے سکون۔ پہلے زمانے میں اگر ملتا تھا کہ اکثر مثلا میاں بیویوں کی زندگیاں 70 سال 80 سال، مشہور تھا کہ مثلا شوہر مر گیا مثلا، آج تو پتہ چلتا تھا 6 مہینے کے بعد بیوی بھی چلی گئی۔ مطلب ان کی محبت کی داستانیں بتائی جاتی تھی کہ اتنا میاں بیوی آپس میں اٹیچ تھے کہ شوہر گیا تو 6 مہینے بیوی چلی گئی، کیونکہ شادیاں کرتے تھے، مطمئن ہوتے تھے۔ خواتین حجاب میں ہوتی تھیں، گھروں کے اندر ہوتی تھیں۔ یہ مرد جو جوان ہوتا تھا، اس کی خواہش ہوتی تھی شادی کروں، اسے کوئی لڑکی محلے میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اب پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو دیکھتا تھا وہ شادی کے بعد دیکھتا تھا۔ تو سیدھی بات ہے، جب چیزیں حسرتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد انسان کو ملیں تو اس چیز کی کیا ہوتی ہے؟ قدر بھی ہوتی ہے۔ اور متدین خاندانوں میں ہوتا تھا کہ خواتین جب تک کنواری ہوتی تھیں تو اپنے ایون آئی بروز بھی نہیں بناتی تھیں، کہتی تھیں کہ شادی کے بعد میک اپ بھی شادی کے بعد، سنگار بھی شادی کے بعد۔ اور اگر وہ عورت میک اپ کرتی بھی تھی تو شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی۔ تو اگر اس نے اس خاتون کو مثلا منگنی میں یا نامزدی میں جاتے ہوئے دیکھا بھی تھا تو وداؤٹ میک اپ دیکھا تھا، اور پھر جب میک اپ کے ساتھ دیکھتا تھا تو بیوی تھوڑی زیادہ خوبصورت لگتی تھی، تو پہلی نگاہ میں اس کو کیا ہو جاتا تھا؟ محبت ہو جاتی تھی۔ اب وہی میک اپ جو شادی کے بعد ہوتا ہے، ہر خاتون ڈیلی کر کے روڈ پہ چلتی ہے۔ اب شادی کے بعد اس مرد کے لیے کیا نیا ہوگا؟ وہ تو ڈیلی دیکھ کے اس کے لیے عادی ہو گیا ہے۔ دوسرا، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، انہوں نے اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ خاتون، وہ جوان جو جھوپڑی میں رہتا تھا، کچے گھر میں رہتا تھا، اس نے بڑی شادیاں نہیں دیکھی تھی کہ بنگلوں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، بڑے بڑے شادی ہالز میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اس کی سادگی سے رخصتی ہوتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، خدا تیرا شکر ہے میری شادی ہو گئی۔ لیکن اب یہ جھوپڑی میں بیٹھا ہے، جھوپڑی کے اندر ایک ٹی وی ہے، اور ٹی وی میں صبح مثلا مارننگ شو چل رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں، بڑی بڑی امیروں کی شادیاں۔ اب یہ جوان بچی جب دیکھے گی، اس کے وجود میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی کہ میری شادی بھی ایسے ہو۔ یہ جوان جب دیکھے گا مثلا وہ اتنی بڑی گاڑی میں اس کی انٹری ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ اب جب اس کی سادگی سے شادی ہوگی، اس شادی کو حسرت کے ساتھ کرے گا اور غم کے ساتھ کرے گا۔ دوسرا، پوری دنیا سے حسن کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ مطلب 500 خواتین حسن کے مقابلے میں جاتی ہیں، 500 سے 50 کا انتخاب ہوتا ہے، 50 میں سے 5 کا انتخاب ہوتا ہے، پھر ان 5 میں سے مثلا ایک سب سے حسین ہوتی ہے، پھر وہ جو 5 انتخاب کی جاتی ہیں، پھر وہ ماڈل بنتی ہیں، اس کے بعد وہ ایکٹر بنتی ہیں، پھر وہ ڈراموں میں آتی ہیں۔ اب یہ جوان منہ لٹکائے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں اس حسین چہرے کی کیا پیدا ہوئی؟ محبت پیدا ہوئی۔ اب جب محبت پیدا ہوئی، اب جب رشتے کی تلاش میں نکلا تو اس کا رول ماڈل کون ہے؟ وہی ہے جسے اس نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں ایسی چاہیے، چہرہ ایسا چاہیے۔ اب انہوں نے بھی جب ڈرامے میں لایا تھا تو 50 میں سے 5 کو چنا تھا۔
اب اگر ہر جوان اسی چہرے کو رول ماڈل بنا کے جب نکاح کے لیے نکلے گا تو اسے تو ملنا، اور جب نہیں ملے گا اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا دل اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں لگے گا، گھر میں محبت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ذہن میں جو حسن کا معیار بنا ہوا ہے وہ اور ہے، جو اسے مل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ اور ہے۔ اب فرمایا متدین بنو، نکاحوں کو حرام سے بچاؤ، نہ تیرے اندر تمنا پیدا ہوگی نہ تیرے اندر غم پیدا ہوگا۔ جو اللہ دے گا بندہ اس پہ کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ تو اگر خدا کسی چیز کو حرام کر رہا ہے وہ میرے سکون کے لیے کر رہا ہے، اللہ کا کیا جائے؟ تو صبح سے شام تک نگاہ حرام میں مبتلا رہے، نقصان اللہ کا یا میرا؟ بڑی بلڈنگوں کو دیکھنے سے تو بلڈنگوں کا مالک نہیں بنتا، بڑی گاڑیوں کو دیکھنے سے تو ان گاڑیوں کا مالک نہیں بنتا، اچھی شکلوں کو دیکھنے سے ان اچھی شکلوں کو تو پانے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ ہر انسان دیکھنے کے بعد اس چیز کا مالک بن جاتا۔ تبھی فرمایا جو اللہ نے دیا ہے جس دائرے میں ہو وہیں تک اپنی تمنا کو قائم رکھو۔ اردو کا جملہ ہے، فرماتے اپنی تمناؤں کو اتنا بڑھاؤ جتنے تمہارے پاؤں ہیں، اس سے زیادہ اپنی چادر کو نہ بڑھایا کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس پانی کا ایک ہی گلاس ہے، اتنی تمنا کرو، زیادہ نہ کرو، کیونکہ جب زیادہ نہیں ملے گا تو تیرے وجود میں کیا پیدا ہوگی، حسرت پیدا ہوگی، اور یہ حسرت تمہارے سکون کو کیا کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ پھر یہاں سے اللہ پر اعتماد، اللہ کی قضاء و قدر پر اعتماد اور ایمان اور توکل، دعا کرو، خواہش کرو، محنت کرو، زحمت کرو، نتیجہ کس پہ چھوڑ دو، پروردگار عالم پر چھوڑ دو۔ کئی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حسرت کی وجہ سے۔ تو فرمایا سکون خدا نے محبت میں رکھا ہے۔ اب اگر میں کسی ایسی چیز سے محبت کروں جسے میں پا نہیں سکوں گا تو ہمیشہ کیا رہوں گا، بے سکون رہوں گا۔ کئی جوان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا کے، اپنی فلمیں بنا کے اپنے کزنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو پاکستان میں، انہیں بھیجتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے کہ وہ جوان جو ٹھیک ٹھاک مثلاً کراچی میں، کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں کی لگژری لائف، یہاں کی بہترین چیزیں اسے دکھا رہا ہوں، اس کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہوں، حسرت پیدا کر رہا ہوں۔ کبھی میں اسے آسٹریلیا کی برائیاں نہیں بتاؤں گا، یہاں کی تکلیفیں نہیں بتاؤں گا، صرف اگر اسے یہاں کی رنگینیاں دکھا رہا ہوں تو کیا پیدا کر رہا ہوں اس کے دل میں، حسرت، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جناب میں کہاں بیٹھا ہوں اور تو کہاں پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں مر رہا ہے۔ تھوڑی یہاں کی دھوپ کی گرمی بھی تو دکھاؤ اسے، ہاں، یہاں کی پھر حلال و حرام کی تکلیفیں بھی بتاؤ اسے، یہاں یہ بھی بتاؤ کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کئی ریسٹورنٹس میں، اب یہاں تو چلو مسائل شاید نہ ہوں، کبھی سور بھی بنانا پڑتا ہے، کبھی شراب بھی سرو کروانی پڑتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں کہ مولانا باغ میں جا رہے ہیں، انگور کا باغ ہے، انگور سے شراب بنتی ہے، حکم بتائیے کیا ہے، ہوٹل میں جاتے ہیں، ہندو ہوٹل ہے، اب کھانا کھائیں نہیں کھائیں، یہ بھی تو بتاؤ نا اسے، طلاق کے قصے یہاں کے یہ بھی تو بتاؤ، مختلف مسائل۔ لیکن صرف رنگینیاں دکھاؤ گے تو اس جوان کے دل میں کیا پیدا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی۔ اب اس حسرت کو لے کے کہیں اس کی زندگی وہاں پہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اب یہ حدیث نہیں ہے لیکن کسی عقل مند کے شاید جملے ہیں، میں ہمیشہ ممبر سے بعض لوگوں کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں 3 چیزیں اپنی ہر کسی کو نہیں بتایا کرو۔ ایک ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونا مطلب دولت، ان 3 چیزوں پہ نظر لگتی ہے، اپنی زندگی بھی تباہ کرو گے، اگلے کی زندگی بھی تباہ کرو۔ اپنا ذہب کسی کو نہیں بتایا کرو، مطلب میرے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس کتنا بیلنس ہے، میرے پاس کتنا اکاؤنٹ ہے، یہ شو آف کرنا، اپنی امیری دکھانا لوگوں کو، کیا ہوگا، لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا، پر میں اور تباہ ہوگے، اور برباد ہوگے، اور بیماریوں اور پریشانیوں میں چلے جاؤ گے۔ اپنا ذہب کسی کو نہ بتایا کرو کہ تمہاری دولت کتنی ہے۔ دوسرا ذہاب، جب سفر پہ جاؤ تو ہر کسی کو نہ بتایا کرو کہ کہاں جا رہا ہوں،
اس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا مذہب، اپنا عقیدہ بھی ہر کسی کو بتایا نہ کرو، کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو، یہ نہیں ہر کسی کو بتاؤ کہ میں کس کا ماننے والا ہوں۔ تجھے کیا پتا اگلے بندے کا عقیدہ کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے۔ تو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری شاید مجھے نقصان نہ دے لیکن اگلے بندے کے دل میں کیا پیدا کرتی ہے، حسرت پیدا کرتی ہے۔ کانسیپٹ آف حجاب بھی یہی ہے کہ اللہ نے عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے۔ اگر عورت بد حجابی کرے گی، بدن کی نمائش کرے گی، تو اس عورت نے اس جماع کے دل میں کس چیز کو پیدا کیا، حسرت کو پیدا کیا، حسرت نے غم کو پیدا کیا۔ اب وہ اس کو حاصل کرنا چاہے گا، اس کی زندگی کیا ہو جائے گی، غم سے بھر جائے گی۔ اب اگر مسلم معاشرہ ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، مثلا گناہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے دل میں حسرت کو پیدا کرے گا، اور حسرت اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے مختلف گناہوں کی طرف آگے بڑھ جائے گا، یا چاہے گا کہ اس کے ساتھ تعلق بنائے، اور اس تعلق کے نتیجے میں وہ عورت بھی تباہ ہوگی، یا مرد بھی کیا ہو جائے گا، خود کو تباہ ہو برباد کر دے گا۔ تبھی فرمایا خود کو حجاب میں رکھے۔ یا کوئی خاتون یہ بولے کہ میرے اندر اٹریکشن نہیں ہے، اب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اٹریکشن ہے تو اس پہ کیا ہے، حجاب کو واجب ہے، اور حجاب بھی اتنا واجب ہے جتنی تمہارے اندر اٹریکشن ہے۔ مثلا کسی عورت کے چہرے میں بے انتہا اٹریکشن ہے، بعض مراجع فرماتے ہیں پھر اس کو چہرہ چھپانا بھی واجب ہے۔ کسی کی آواز میں اٹریکشن ہے، اور یہ پروف ہے کہ عورت کی ہر چیز میں خدا نے مرد کے لیے کیا رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخن میں بھی مرد کے لیے کیا ہے، اٹریکشن ہے۔ یہ میں مزاحن ممبر سے بیان کرتا ہوں، پاکستان کا ایک اینکر ہے یاسر شامی، بڑا مزاحیہ، تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ یہ رکشے پہ بیٹھا، جینز کی پینٹ پہنی اور پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھا، اور اپنے پاؤں کے ناخنوں کو نیل پالش لگائی، اور عورتوں والی چپل پہن لی، اور رکشے میں بیٹھ کے پاؤں باہر نکال کے ایسے ہلاتا رہا۔ جتنے جوان موٹر بائک پہ جا رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکی کے پاؤں ہیں، وہ سارے دیکھ دیکھ کے جب مڑ کے دیکھ رہے تھے تو رکشے میں تو یاسر شامی بیٹھا تھا۔ ہاں، یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے عورت میں کیا رکھا ہے، اٹریکشن۔ پاکستان میں خسرے بھی جب مانگنے آتے ہیں تو عورتوں کا، پاکستان کے 70% خسرے مرد ہیں، 70% مرد ہیں، جنہوں نے حلیہ کس کا بنایا ہوا ہے، عورتوں کا بنایا ہوا ہے۔ سائیکولوجیکلی اللہ نے عورت کو بنایا ایسا ہے، مرد کے لیے بنایا ہے، اس میں اٹریکشن رکھی ہے۔ اب اگر یہ اپنی اٹریکشن کو ظاہر کرے گی تو یہ اپنی عزت کو گویا سے فری میں، سستے میں کسی مرد کے لیے فراہم کر رہی ہے۔ خدا نے اس کی قیمت رکھی ہے۔ فرمایا عورت کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آئے گا عزت و احترام کے لیے، یہ اتنی آسانی سے اپنی اپروچ ہر مرد تک نہیں رکھے گی۔ جو عورت بہت ایزی کسی مرد کی اپروچ میں آ جاتی ہے وہ خود کو سستا اور نیلام کرتی ہے، بیچ دیتی ہے۔ اسلام قدر دیتا ہے، اسلام قیمت دیتا ہے، کہتا رشتہ لینے جاؤ، ادب سے، احترام سے، کسی کو بھیجو اس کے گھر، اجازت اس کے ہاتھ میں رکھی، قیمت وہ طے کرے گی، شرائط وہ بتائے گی۔ پھر فرمایا عزت اور احترام سے اس کو رخصت کر کے اس مرد کے گھر میں لایا گیا۔ بچہ اس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی غذا، اس کی خوراک اللہ نے ماں کے سینے میں رکھی ہے، تربیت کی آماج گاہ ماں کی گود کو بنایا ہے۔ اتنی عزت خدا نے خاتون کو دی ہے، کیوں؟ کیونکہ خاتون ایک بچے کو نہیں بلکہ ایک معاشرے کو تربیت دیتی ہے۔ یہ پورا معاشرہ ایک عورت بناتی ہے، یہ پوری سوسائٹی ایک عورت بناتی ہے۔ اور علمان و حلفیظ، اگر عورت کردار کی بری ہو، وَابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللَّعِينُ ابْنُ اللَّعِينُ، تو پھر یزید جیسے بچے معاشرے میں آتے ہیں۔ خدا بہت سینسٹیو ہے اس کردار کے اعتبار سے، کیونکہ عورت کا کردار اگر برا ہوا تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔
اور یہاں پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں نسلوں کی تباہی کہ انسان صرف شکم پر اور نکاح لذت نکاح پہ لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو لذت خدا نے انسان کے لیے رکھی ہیں، لذت یہ روحانی، اس سے انسان کیا ہے؟ محروم ہے۔ کرامت انسانی کہ خدا انسان کو جو عزت دینا چاہتا ہے اس عزت سے انسان محروم ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کی مجلس میں یہی خلاصہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سکون محبت میں ہے۔ محبت غلط بندے سے ہو تو سکون اسی سے ملے گا۔ اب ان ممالک میں ایل جی بی ٹی اور مختلف مسائل سے دن بدن آپ کا معاشرہ شکار ہوگا۔ محبت غلط تو سکون کس سے مل رہا ہے؟ غلط بندے سے۔ کسی کو کتے سے محبت ہو گئی، اسی سے سکون ملے گا۔ کسی کو بلی سے محبت ہو گئی، اسی سے سکون ملے گا۔ مرد کو مرد سے محبت ہو گئی، عورت کو عورت سے محبت ہو گئی، جانور سے محبت ہو گئی، پتھر سے محبت ہو گئی، اسی سے اس کو سکون ملے گا، پھر نہیں ملے گا کسی اور چیز سے سکون۔ تبھی فرمایا یہ محبت ہو جاتی ہے، اسلام اس محبت کو سمجھتا ہے، لیکن کہہ رہا اپنی محبت کو عقل کے ترازو میں تولا کرو۔ کیا تمہاری عقل اس محبت کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟ کیا سائنس، کیا تمہارا جسم، کیا انسانی نیچر، کیا نظام فطرت اس محبت کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے رشتے خدا نے حلال و حرام کے بنا اس کا ریزن ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا اگر کوئی باپ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد طلاق دے، کیا بیٹا اس سے شادی کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا حرام ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے دوران جاہلیت میں یہ نکاح جائز تھا کہ باپ جب مر جاتا تھا تو ان بچوں کی جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان سے نکاح کرتے تھے، ریاض باللہ۔ پھر ریزن بتایا خدا نے قرآن میں، خدا نے کیوں حرام کیا؟ فرمایا کیوں کہ اگر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے گا اس کے دل میں اپنے باپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی، حقد پیدا ہوگا، کیونکہ انسان میں غیرت ہے، یہ شیئرنگ کو برداشت نہیں کرتا۔ کہا اس حقد کی وجہ سے کہ باپ کی نفرت اس کے دل میں نہ آئے، خدا نے نکاح کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ ہر چیز جو خدا نے حرام دی ہے وہ انسان کے سکون کو بچانے کے لیے، تمہارے اندر آرام و آرامش، پیس کو پیدا کرنے کے لیے۔ من نخلص اللہ 40 یومن، جس نے 40 دن اللہ کے لیے خالص زندگی گزاری، اللہ کہتا ہے میں حکمت کے چشمے اس کے دل میں جاری کر دیتا ہوں۔ کہا جوان تو صرف 40 دن حلال و حرام کا خیال کر، نگاہ کو حرام سے بچا، کانوں کو حرام سے بچا، زبان سے کوئی حرام جملہ نہ بول، شکم میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اعضائے نکاح کو حرام سے بچا، صرف 40 دن آزما کے دیکھ، پھر دیکھ تیرے وجود میں کتنا سکون آ جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا سکون آئے گا تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، تو زمین پر رہتے ہوئے پرواز کرنا سیکھ جائے گا۔ پہلے اپنے وجود کو ان گندگی اور گندگی آلائشوں سے پاک تو کر، پھر دیکھ خدا اس دل کو کتنا نرم بنا دیتا ہے اور باسکون بنا دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اتنے قیمتی دل کو کن نجاستوں کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ اب یہ محبت دل میں جاتی کیسے ہے؟ اس کے روٹس کیا ہیں؟ قلب محبت کی جگہ، لیکن اس قلب میں اگر کسی کی محبت جاتی ہے تو کس ذریعے سے جاتی ہے؟ فرمایا تو اس کی کھڑکیاں کیا ہیں، ونڈوز کیا ہیں؟ فرمایا آنکھ، کان، زبان، لمس کرنا، یہ محبت۔ آپ نے کسی نرم کپڑے کو ہاتھ لگایا، اس کی نرمی کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی۔ آنکھوں سے کسی حسین منظر کو دیکھا، اس کی محبت دل میں چلی گئی۔ کانوں سے کسی حسین آواز کو سنا، اٹریکٹ ہوئے، اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی۔ زبان سے کسی لذیذ چیز کو چکھا، اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ کام کرو گے تو محبت جائے گی، ایکشن کر رہی ہے، ایکشن ہے۔ نرم کپڑے کو ہاتھ لگے گا، محبت جائے گی۔ آنکھ حسین پہ پڑے گی، محبت جائے گی۔ کان اچھی آواز سنیں گے، محبت جائے گی۔ اب خدا کہتا ہے میں تجھے نہیں، بائی نیچر میں نے اس حسن میں محبت رکھی ہے، اس نرمی میں محبت رکھی ہے، تیری نیچر کو وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اب میں حدود بنا رہا ہوں،
دیکھ اسے جسے پا سکو جو تمہاری اپروچ میں ہو، حلال کے ذریعے سے۔ کپڑا ہے، نرم ہے، ہاتھ لگایا، پسند آ رہا ہے، لے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیب میں $1,00,000 ہے اور اس شو روم پہ جاؤ جہاں پہ $5,00,000 کی گاڑیاں کھڑی ہیں، تو چڑھنا فضول، دیکھنا فضول، ٹرائی کرنا فضول، کیونکہ پا نہیں سکتے۔ محبت دل میں لے کر آؤ گے لیکن چیز لے کر نہیں آؤ گے تو کیا پیدا ہوگا؟ پھر وہی حسرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا جس کو میں نے حلال کیا دیکھ، پھر اس کو پانے کی خواہش کر، پھر ادب سے اس کو پا کے آ جا، تیری زندگی میں کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا۔ جیب میں $100 ہے، اس دکان پہ جاؤ جہاں پہ $30 کی شرٹ ہے، $40 کی شرٹ ہے، $50 کی مثلا پینٹ ہے، آپ لے سکتے ہو، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، دیکھو، پسند کرو اور چیزوں کو لے کر آ جاؤ۔ حلال کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، جو کھانا ہے، جو لینا ہے لو، حرام کے دائرے میں نہ جانا، کیونکہ وجود میں کیا لے کر آؤ گے؟ حسرت لے کر آؤ گے۔ نجف کا ایک طالب علم یتیم تھا، ایک مدرسے میں بڑا ہوا، ڈیلی جاتا تھا حرم امیر المومنین میں۔ کھانسی کا مرض تھا، اسے بہت کھانستا تھا، زخم تھا اس کے سینے میں۔ کہتا ایک دفعہ صبح صبح امیر المومنین کی زیارت کر کے جب واپس مدرسے کی طرف آ رہا تھا تو مدرسے کے ساتھ میں کوئی گھر تھا، میرا توجہ نہیں تھی میری، اچانک دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس گھر کے اندر گئی۔ کہتا ایسے ہی اتفاقاً میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑ گئی۔ اب جوان آدمی، فارسی میں کہتے ایک نگاہ نہ 100 نگاہ، ایک نگاہ نہیں 100 نگاہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اب زیارت پہ جا رہا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا، 1 دن 2 دن بے چین۔ اب کیونکہ نیک تھا، ڈیلی جا رہا ہے امیر المومنین کے حرم میں کہ مولا جوان ہوں، شادی کے قابل ہوں، شادی کرنی ہے تو اسی خاتون سے۔ مدرسے آیا، اپنے استاد کو بولا۔ اب کسی چیز کا اچھا لگنا، پسند آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کے حصول کے لیے میں نے حلال راستہ اختیار کرنا ہے، حرام راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ ادب کا راستہ یہ ہے کیونکہ یتیم ہوں، استاد نے بڑا کیا، اپنے استاد کو بولو کہ قبلہ فلاں ہمسائے کی کوئی خاتون ہے، مجھے اچھی لگی ہے، آپ جا کے معلوم کریں اور میرے لیے آپ رشتہ مانگنے جائیں۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے جوان، کوئی بات نہیں، میں رشتہ مانگنے جاتا ہوں۔ یہ ہے حلال طریقہ۔ حرام طریقہ کیا ہے کہ جوان سیدھا فیس بک پہ چلا جائے کہ ماما اور چاچا کو کیوں بھیجوں جب فیس بک ہے تو، سیدھا خود چیٹ کرنا شروع کر دے، میسج کرنا شروع کر دے، پوئٹری بھیجنا شروع کر دے اور ٹوٹے ہوئے دلوں اور تیر سے بھرے ہوئے دلوں کی تصویریں بھیجنا شروع کر دیں۔ کسی لڑکی سے پوچھا کہ آپ جب اتنا بیزار ہو اس لڑکے سے تو شادی کیوں کی؟ کہ مولانا خط لکھتا تھا اگر تم کہو تو ستارے توڑ کے تمہارے لاؤں آسمان سے، ایسے ایسے خط لکھتا تھا، مجھے پاگل کر دیا تھا اس نے۔ کبھی کہتا تھا چاند توڑ کے لاؤں، کبھی کہتا تھا ستارے۔ میں نے کہا عقل تھی کہ نہیں؟ چاند لاتا نہ تم بچتی نہ یہ بچتا۔ اور سوچا بھی تو کرو کہ ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت سلیمان کا ایک واقعہ ذہن میں آیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت سلیمان کا۔ کہتے ہیں نبی سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے مشہور ہے، وہ چونٹیوں سے باتیں کرتے تھے، پرندوں سے باتیں کرتے تھے، اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی۔ تو نبی سلیمان فرماتے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چڑیا اور ایک چڑا، پتہ نہیں اس کے نر کو کیا بولیں گے، تو ایک چڑیا اور ایک چڑا یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور نبی سلیمان گزرتے گزرتے ان کی باتوں کو انہوں نے سن لیا۔ اب چڑا کوشش کر رہا تھا کہ چڑیا کو راضی کرے، اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، راضی ہو جاؤ، اتنا پیار کرتا ہوں، شادی کر لے مجھ سے۔ وہ راضی نہیں ہو رہی تھی،
اور حضرت سلیمان رکے کیوں؟ اس کے اس جملے کی وجہ سے. اس نے چڑیا کو بولا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ میں تمہارے لیے تخت سلیمان کو لا کے یہاں رکھ دوں. کہتے یہ جملہ سنا تو حضرت سلیمان رک گئے. اسے کہا ادھر آؤ. کہ اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنا وزن دیکھ، اپنا قد دیکھ، اپنا جسم دیکھ. تو میرا تخت اٹھائے گا؟ کوئی آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے تو کوئی تھوڑا، اردو میں ہم بولتے ہیں نا چھوڑو بندہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی چھوڑتا بھی ہے تو کوئی اتنی چھوڑ کہ میرا تخت لے کر آئے گا. تو کہنے لگا نبی سلیمان آپ بھی جانتے ہیں کہ عاشق کی ملامت نہیں کرتے. جو آدمی عاشق ہوتا ہے اس کی کیسی ملامت؟ وہ بول دیتا ہے عشق میں بول رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں ایسے. عربی میں شاید العاشق لا یلام اس نے بولا تھا کہ عاشق کی ملامت نہیں ہوتی. نبی سلیمان میں ایسے عشق میں بولے جا رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے میں نہیں لا سکتا. اب یہ جملہ حضرت سلیمان کو اور اچھا لگا کہ عاشق کی ملامت نہیں ہوتی. وہ بول دیتے اپنے عشق میں چاند بھی لاؤں گا سورج، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. تو نبی سلیمان کو اس پہ پیار آیا. تو حضرت سلیمان نے چڑیا کو بلایا کہ جب اتنی چھوڑ بھی رہا ہے تو راضی کیوں نہیں ہوتی؟ جب میرے تخت کو لانے کی باتیں کر رہا ہے تو راضی ہو جا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں چڑیا نے ایک بات کی جس کے بعد سے حضرت سلیمان 3 دن تک روتے رہے. فرمایا نبی سلیمان انہو مقر، یہ جو کہہ رہا ہے انہو مدعی، یہ جو کہہ رہا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے. جو مجھ سے محبت کی باتیں کرتا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں مجھ سے محبت نہیں کرتا. کہا یہی باتیں میں نے اس سے کئی اور چڑیاؤں سے سنی ہیں. یہ سب کو بولتا ہے میں سلیمان کا تخت لا کے کھڑا کر دوں. کہتے اس جملے نے حضرت سلیمان کو جھنجھوڑا کہ یہ مدعی ہے. کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے. امام سے پوچھا کیوں حضرت سلیمان 3 دن تک اپنے محل سے نہیں نکلے؟ کہ سلیمان اس لیے رو رہے تھے کہ جب میں بولتا ہوں کہ اے خدا میں تیرا بندہ ہوں تو کیا واقعاً میں تیرا بندہ ہوں یا بندگی کا دعویٰ کر رہا؟ یہ بولنا کہ انا شیعہ تو علی ابن ابی طالب، میں علی کا شیعہ ہوں، کیا واقعاً میں ہوں یا میں صرف چھوڑ رہا ہوں کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ کہ جب میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں بے ابی انت و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے، کیا واقعاً میں فدا کر پاؤں گا یا صرف میں دعویٰ کر رہا ہوں؟ میرے بچے آپ پہ قربان، بے نفسی انت، کیا میں دعویٰ کر رہا ہوں یا واقعاً میں اپنے مولا پہ یہ چیزیں قربان کروں گا؟ فرمایا اسی مدعی ہونے پہ سوچ کے کہ واقعاً ہم خدا سے جو عشق کے دعوے کرتے ہیں واقعاً وہ سچے ہیں یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اس نجف کے جوان نے صحیح راستہ انتخاب کیا. استاد گیا اس کا رشتہ لینے. اس نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہ یتیم ہے، میں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے. کہ وہی جو کھانستا رہتا ہے؟ کہ ہاں وہی. کہ نہیں، ایک تو غریب ہے دوسرا بیمار ہے، میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا. استاد آیا کہ بیٹا اب ظاہر ہے اس کی بیٹی ہے، اختیار باپ کو ہے، نہیں دے رہا. اس نے کہا استاد میں نے دیکھا ہے میں جی نہیں پاؤں گا. کہ طالب علم ہو. کہ کیوں نہیں دے رہا؟ کہ کہہ رہا ہے غریب ہو اور بیمار ہو. سیدھا مدرسے سے نکلا امیر المومنین کے حرم میں، کیا کہنے لگا مولا غریب ہوں تو میرا کیا قصور، بیمار ہوں تو میرا کیا قصور. مولا میں کسی چیز کو پسند کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ ہم مجھے کہتے ہم نہیں دیتے، مجھے غربت کا تانا تو نہ دیتے، مجھے بیماری کا تانا تو نہ دیتے. کہتا ہے کئی دنوں تک صحن حرم امیر المومنین میں روتا رہا. اتنے میں ایک شخص میرے سامنے سے گزرا. کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کوئی حاجت ہے. کہ جن کو حاجت ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں. کہ کیسے بلاؤں؟ کہ جا مسجد سہلا یا مسجد کوفہ، 40 شب بدھ
امام زمانہ سے التجا کر. کہتا ہے غریب طالب علم تھا، میں نے 40 شب بدھ روزہ رکھتا تھا اور مسجد میں جاتا تھا، نماز امام زمانہ پڑھتا تھا اور امام کو بلاتا تھا. کہتا ہے جب آخری شب بدھ آئی، بے انتہا سردی کا موسم، غربت اتنی تھی، تھوڑی سی چائے روٹی کے 2 ٹکڑے لے کے مسجد گیا. اب کہتا ہے جب کھانستا تھا تو کھانسی اتنی شدید تھی میرے منہ سے خون آتا تھا. مسجد میں بیٹھوں کھانسوں تو خون آئے، مسجد نجس ہو جائے. جب بھی کھانسی آتی اس سردی میں مسجد سے باہر جاتا، قلی کرتا، پھر آتا مسجد میں. افطاری کا وقت قریب تھا. عربوں میں رسم ہے کہ جب کوئی عرب سفرے پہ بیٹھتا ہے تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو عیب مانا جاتا ہے، آپ مہمان کو دعوت نہ دیں سفرے پہ بٹھانے کے لیے. کہتا ہے روٹی کا ٹکڑا تھا، چائے کا 1 ہی کپ تھا، بھوک شدید لگی ہے، آخری شب بدھ ہے، اس امید سے بیٹھا ہوں کہ امام کی زیارت نصیب ہوگی. کہتے اتنے میں دیکھا ایک سید بزرگ مسجد سے داخل ہوئے. میں نے کہا برا لگتا ہے، سید ہیں، بزرگوار ہیں، عالم ہیں اور دعوت نہ دوں. میں نے کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، آج کھانا ایسے دیتا ہوں، میں پانی سے افطار کر لوں گا. کہتا ہے ان کو کہا کہ تشریف لائیے. وہ سید سفرے پہ بیٹھے. میں نے کہا بسم اللہ. روٹی کا نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. میں نے کہا چائے پیجئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں چائے پینے کی عادت نہیں ہے. یا اکثر ملتا ہے کہ ہم ان فضولیات سے دور ہیں، لیکن اگر تم اصرار کر رہے ہو تو تمہاری خاطر ہم تھوڑا سا پی لیتے ہیں. کہتا اس نے اتنا پیا کہ صرف ان کے ہونٹ اس چائے کے پانی کے ساتھ مس ہوئے اور کپ رکھا اور مجھے کہا کہ پی، تجھے روزہ ہے. کہتا میں نے پھر وہی چائے کا کپ جس سے ان کے ہونٹ مس ہوئے، میں نے تھوڑی گھونٹ لیا. کہا کہ جوان یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اپنے مولا کے انتظار میں بیٹھا ہوں. کیا چاہیے تجھے مولا سے؟ کہا کچھ حاجتیں ہیں. کہا بتا کون سی حاجتیں ہیں؟ کہا ایک تو غریب ہوں اور کسی نے مجھے غربت کا طعنہ دیا ہے. فرمایا امیری تمہارے لیے بہتر نہیں، مصلحت ہے کہ تو غریب رہے. امیر ہوگا تو اہل بیت سے دور ہو جائے گا. تیری دوسری خواہش تھی کہ تیری اس لڑکی سے شادی ہو جائے. کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری شادی ہو جائے. اور تیری تیسری خواہش تھی کہ تو بیمار ہے، تو کھانستا بہت ہے، اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے. کہ یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلے گئے. چند دنوں کے بعد متوجہ ہوا کہ ان کو میری 2 اور خواہشوں کا پتہ کیسے چلا. وہیں متوجہ ہوا کہیں یہ میرا امام زمانہ تو نہیں تھا. کہتے اب جب نظروں سے اوجھل ہوئے اور وہ چہرہ جسے میں نے دیکھا تھا، اتنی مجھے محبت ہو گئی اس چہرے سے کہ وہ جو چہرہ دیکھا تھا اب وہ میں بھول گیا. اب کہنے لگا کہ پروردگارہ تینوں خواہشیں نہیں چاہیے، بس دوبارہ یہ چہرہ مجھے دکھا دے. شدید تھا نا وہ حسن میں، محبت میں. اب کہتا ہے دل اس کی طرف راغب ہو گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے. کہتا ہے سیدھا حرم امیر المؤمنین میں گیا. اتنا رویا کہ مولا آئے بھی میں نے پہچانا نہیں، میرے ساتھ بیٹھے میں نے پہچانا نہیں. پتا ہوتا ہاتھوں کا بوسہ لیتا، چہرے کا بوسہ لیتا. کہتا مولا اپنے ساتھ مجھے لے جائیے. کس دنیا کو لے کر بیٹھا تھا، اور امام تھے، امام سے امام کو نہیں مانگا. کہتا ہے حرم امیر المومنین سے روتا ہوا واپس آ رہا تھا. میں نے اتنے میں محسوس کیا کہ جوان تیری کھانسی کو کیا ہوا؟ کہتا محسوس کیا کہ مجھے تو کب کی شفا مل گئی. شفا اسی چائے میں تھی جس سے امام نے اپنے ہونٹوں کو مس کیا تھا. کہتا اپنے حجرے میں گیا، زار و قطار رونے لگا کہ اللہ دوبارہ زیارت کرا، اللہ دوبارہ زیارت کرا. اتنے میں حجرے کے دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا، ایک بوڑھا شخص میرا نام لیا کہ فلاں. کہاں فلاں؟ کہا کہ تم کھانس نہیں رہے. کہا کہ اس امام نے شفا دی ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے.
کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں اسی بچی کا باپ ہوں جس کا رشتہ تم نے بھیجا تھا، کل اپنے استاد کے ساتھ آنا، میری بیٹی کا رشتہ لے کر جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے جواب دیا، اب خود آئے ہو رشتہ دینے کے لیے؟ اور رو کے کہنے لگا جوان آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ کے ساتھ نہ کرنا۔ چیزوں کو اگر حلال کے ذریعے سے انسان حاصل کرنا چاہے، یہ دعا کس لیے ہے؟ دروازے راز و نیاز کس لیے ہے؟ نماز حاجت کس لیے ہے؟ دعائے توسل کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان اگر کوئی حلال چیز مانگتا ہے تو خدا سے تمنا کرے، حرام کی کبھی دعا نہ مانگا کرو کہ خدا مجھے وہ نصیب فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے وہ عطا فرما جو کبھی مجھے تجھ سے دور نہ کرے۔ کبھی ہم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سے خدا چھن جاتا ہے، اہل بیت چھن جاتے ہیں۔ ایسے تھے تاریخ میں جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا صرف اس لیے کہ ہمیں حسین مل جائے۔ حبیب ابن مظاہر جیسے، جناب حر جیسے، جناب جون جیسے، جناب سعید جیسے کہ ملتے ہیں، آئے امام حسین کے پاس کہ مولا مجھے اپنے لشکر میں لڑنے کی اجازت دیجیے۔ کہتے ہیں رنگ کا کالا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے حسن کا غلام رہ چکا ہے، میرے بابا کا غلام رہ چکا ہے، تو بہت خاندانی پرانا غلام ہے۔ فرمایا جون ہم نہیں چاہتے کہ تجھے مرتا ہوا دیکھیں۔ فرمایا میں حسین نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا، جا مدینے میں اپنی زندگی سکون سے گزار۔ کہتے ہیں روتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آیا۔ میرے مولا فرماتے میں نے محسوس کیا کوئی ہے جو میرے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو بوڑھا سا جون تھا۔ فوراً میرے مولا نے قدموں کو جمع کیا کہ بابا جون رو کیوں رہے ہیں؟ یعنی امام زین العابدین کو جون نے بڑا کیا تھا۔ کہا کہ مولا امام حسین کے پاس گیا ہوں کہ مولا اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ اور کہا کہ جون میں نے تجھے آزاد کیا، جا اپنی زندگی کے آخری لمحے سکون سے گزار، تو نے خدمت کی ہے اس گھرانے کی۔ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ چچا جون جب بابا نے بول دیا آزاد ہیں تو آپ چلے جائیے۔ کہ مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے لیکن مصیبتوں میں چھوڑ کے چلا جائے۔ آپ سفارش کریے بابا سے۔ میرے چوتھے امام نے سفارش کی کہ بابا یہ نہیں جانے والا۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے اتنا بوڑھا تھا کہ گھوڑے پر بھی نہ بیٹھ سکا، کمر جھکی ہوئی تھی، بڑی کوشش کی بٹھانے کی، نہ بیٹھ سکا۔ ایک ہاتھ میں عصا تھی، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا اور کہنے لگا مولا کوئی بات نہیں میں پیدل جاؤں گا۔ کہتے پیدل میدان کربلا میں آیا اور رجز پڑھ کے کہنے لگا کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے۔ کہتے ہیں آوازیں پہنچی ابن سعد کے کانوں تک، کہ یہ کون ہے جو للکار رہا ہے؟ کہ یہ غلام حسین ہے جون۔ جانتا تھا ابن سعد کہ یہ وہ غلام ہے کہ اس گھرانے کا بچہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ مانوس تھا اہل بیت کے گھرانوں کے بچوں سے، بوڑھا تھا۔ حسن کا غلام، ابو ذر کا غلام، علی کا غلام، حسین کا غلام۔ کسی نے کہا امیر بوڑھا ہے، آرڈر دیں 4 تیر ماریں گے مر جائے گا۔ کہا اتنی آسانی سے اسے نہیں ماروں گا۔ کہا پھر امیر کیسے مارنا ہے؟ کہا کوئی تیر نہیں مارے گا، کوئی نیزہ نہیں مارے گا۔ کہا امیر پھر اسے کیسے ماریں؟ کہا کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جائے گا۔ کہا پھر بتائیے اس کا کرنا کیا ہے؟ ابن سعد نے کہا سب پتھر اٹھاؤ اور اتنے پتھر مارو کہ یہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلا جائے۔ کسی نے کہا امیر آپ اسے اتنا تڑپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے نہیں تڑپانا چاہتا، میں حسین کو تڑپانا چاہتا ہوں۔
کیونکہ یہ بہت پرانا غلام ہے. کہتے ہیں اتنے پتھر مارے کہ زخمی ہو کے زمین پہ گرا. کربلا کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے ہیں جس کا سر امام حسین نے اپنی گود میں رکھا ہے. جون ان صحابیوں میں سے ایک صحابی، یہ روایت شاید آپ نے سنی ہو، لشکر یزید کے سپاہی کہتا میں نے دیکھا جیسے جون زمین پہ گرا نا تو حسین دوڑے دوڑے اس کے جنازے پر آئے اور اترے اپنے گھوڑے سے اور فوراً جون کا سر اپنی گود میں لینا چاہا. کہتا میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، آقا غلام کا سر گود میں رکھ رہے تھے اور جون اپنا سر پھر زمین کربلا پہ رکھ دیتا تھا. یہ محبت امام کی اپنے شیعہ سے. کہ پھر سر اٹھا کے حسین نے گود میں رکھنا چاہا، پھر جون نے خاک کربلا پہ رکھ دیا. کہ بڑی کوشش کی حسین نے، لیکن میں نے دور سے دیکھا غلام راضی نہ ہوا کہ سر اپنی مولا کی گود میں رکھے. یہاں تک تو سب نے سنا، لیکن یہ روایت سننا. کہتا ہے مثالی محبت تھی آقا کی اپنے غلام سے. کہتا جب غلام راضی نہ ہوا سر گود میں رکھے، کہتا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا اور کہا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا. ایسے غلام بنو گے تو امام زمانہ بھی. شاید ہم گنہگاروں کا سر اپنے ہاتھوں میں لیں. یہ راتیں دعا کی راتیں، یہ راتیں اپنے امام سے تعلق کی راتیں. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے حسین کو سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا گونجنی چاہیے. وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ.
میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ، میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو زخمی رخساروں پہ۔ میں نے کل عرض کیا، علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو فرمایا اندھیری راتوں میں زیارت ناہیا پڑا کرو، یہ کسی نوح خاں کا نوحہ نہیں، یہ فرزند زہرا امام زمانہ کا نوحہ۔ کس طرح امام زمانہ اپنے جد کے مصائب پڑھتے ہیں۔ کل میں نے ایک سلام عرض کیا تھا، فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کر دیا۔ بڑے درد بھرے سلام میرے مولا کے۔ آج ایک اور سلام سنیے۔ کل میں نے چھوٹی سی حدیث بھی سنائی تھی۔ رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، حیوان کے چہرے کا بھی احترام کیا کرو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے یا علی اکبر کے ہونٹ یا علی اصغر کے ہونٹ، جواب میرے مولا نے خود دیا۔ میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ یہ منظر کسی بچے کو نہ دکھائے، اللہ یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے۔ یہ وہ ہوتا ہے جنہیں زہرا بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ ہوتا ہے جنہیں نبی چوما کرتے تھے۔ میں کہوں امام زمانہ آپ کو وہ ہوٹ یاد ہے، لیکن مولا ایک سلام میں بھی کروں گا۔ میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ رو
رو کے کہتی رہے نہ مارو نہ مارو، میرا 3 دن کا پیاسا بابا، بڑی سخت روایت ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس پہ امام زین العابدین 40 سال خون روتے رہے۔ روایت کے جملے ہیں، یزید لعین دربار میں آیا، اللہ جانے شمر نے اس کے کانوں میں کیا کہا۔ یہ لعین قیدی بیویوں کو دیکھنے لگا، یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔ جیسے اس کی نگاہ 4 سالہ بچی پہ پڑ گئی، پہلا سوال کیا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی 4 سالہ بچی ہے۔ لعین نے سکینہ کو دیکھا، پہلا سوال کیا، اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی نے لعین کو دیکھا، بچی کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ کا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہتا ہے بچی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ راوی کہتا ہے امام زین العابدین کی آواز آئے، او لعین بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لعین نے حکم دیا رسی کھولی جائے۔ جیسے رسی کھلی بچی نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ لعین کہنے لگا سکینہ تیرے ہونٹوں سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بچی کہتی ہے کئی دنوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ لعین کہتا ہے سکینہ یہ بتا جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ بچی رو کے کہتی ہے میرا بابا مجھے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلاتا تھا۔ لعین کہتا ہے میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ سکینہ نے امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ سکینہ نے ننھے ننھے قدم اٹھائے، لعین نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے، لعین نے تشت بچی کو دیا کہ سکینہ کھجورے کھا لے۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا بچی نے کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی
بچی نے سر کو سینہ سے لگایا، اور میرا غریب الوطن بابا، اور میرا دین دل کے پیاس بابا۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے، اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے مولا حسین کی غربت کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ اے خدا فلسطین کے یتیم مسلمانوں کی مدد فرما۔